السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ قرآن پاک کے اندر کتنی صورتیں ہیں، اس کا صحیح جواب لوگوں نے دیا آپشن بی یعنی 114، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: محمد عاقف، شادیہ اشرفی، محمد فرقان، اشرفی ناز کا، گلشہ خان، جہباز خان، انجل سیفی، عبد الرحمن، عرشی خان، عالیہ جنت، محمد ارحان، عریشہ خان، محمد فراز، ناصر کمال، زوہا، عبداللہ، ذاکر اتاری، عمران اتاری، سلیم اتاری، عبد القادر کشش، حافظ عدنان اشرفی، ثاقب اشرفی، محمد اویس، حافظ افضال اشرفی۔ چلیے دوستو، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال کے بعد پیدا ہوئے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے 400 سال کے بعد، بی 2000 سال کے بعد، سی 1000 سال کے بعد، یا ڈی 1500 سال کے بعد۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی 2000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کا نام 2 زبانوں سے مل کر بنا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت اسماعیل علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، یا ڈی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہاں دوستو، پرانے سالی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ اولاد نرینہ یعنی لڑکے کی دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اسماعیل۔ اسما عربی کا لفظ ہے اور ایل عبرانی زبان میں خدا کا نام ہے، جس کے معنی ہوئے اے خدا تو میری سن لے۔ مجیب دعوات جل وعلا نے آپ کی دعا کو شرف اجابت بخشا اور آپ کی جہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی۔ اس دعا کی یادگار میں آپ نے اپنے فرزند کا نام اسماعیل رکھا۔ یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے فرمایا کہ انسان دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی حضرت یعقوب علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، یا ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پروردگار عالم انسان کو دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سارا منظر دکھایا اور فرمایا کہ ابراہیم، تم 4 پرندے لے کر کے آؤ۔ نمبر 1 مور، نمبر 2 مرغ، نمبر 3 کبوتر اور نمبر 4 کوا۔ دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں مور، مرغ، کبوتر اور گدھ۔ بہرحال آپ کو 4 پرندے لانے کو کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے کر کے حاضر ہوئے۔ آپ نے بحکم الہی ان پرندوں کو ذبح فرمایا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم خلط ملط کر دیے۔ اس مجموعے کے حصے کر کے 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیے گئے اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے، آپ جس جانور کو، جس پرندے کو آواز دیتے اس کے بکھرے ہوئے پر
اور اجزاء ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے، خون کے ساتھ ملتا ہوا اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو جڑ جاتا۔ خدا کی یہ قدرت کا یہ ایمان افروز نظارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بچشم سر دیکھا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے نماز، بی روزہ، سی زکوٰۃ یا ڈی حج۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہو کر عرض کی، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا، اے امیر المؤمنین نماز۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس سے تو نے میری آج حفاظت فرمائی۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں فرماتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نام اعمال اسے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹا دی جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل میں اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو مصائب اسے موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجا یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخون لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی،
وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے میں تجھے نمازوں کے ضائع کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، ظہر کے وقت تک تجھے میں ڈستا رہوں، ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کے ضائع ہونے سے عشاء کی نماز تک میں تجھے ڈستا رہوں۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں کہ سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر یہ ہوگی اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص، اور تیسری سطر یہ ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد تو 15 بتائی گئی ہیں مگر تفصیلاً 14 کا ذکر ہے، شاید راوی حدیث 15ویں بات بھول گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ تعالیٰ فرمائے گا کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بعض محدثین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا تم یوں دعا مانگا کرو اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ بنا۔ پھر فرمایا جانتے ہو کہ بدبخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کون ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو انسان تارک نماز ہوتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا ہے اور 1 مہینے کی سفر کی برابر طویل ہوگا۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ میرے دوستو ہم لوگ اس افضل عبادت سے سب سے زیادہ محروم ہیں۔ ہمارے دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے پڑھ لینا، ابھی وقت ہے پڑھ لینا۔ کیا پتا دوستو آپ کا کون سا وقت آخری وقت ہو اور آپ کی کون سی سانس زندگی کی آخری سانس ہو۔ اسی لیے شیطان لعین کی باتوں میں نہ آؤ۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو ماں کی گود سے قبر کی گود تک بہکاتا رہوں گا، پریشان کرتا رہوں گا۔ میرے پیارو شیطان ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم لوگوں کو ابھی ہوش میں آنا چاہیے، بعض میں اگر ہم لوگ ہوش میں آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا، کیا پتا کس بندے کی آمین اللہ تعالی قبول فرما لے۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، قرآن پاک کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے محرم، بی صفر، سی رمضان یا ڈی رجب۔
دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے، جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔